دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرح گوگی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ فرح گوگی کون تھی، ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزاری، احسن جمیل گجر سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی، احسن سے فرح کی شادی کیسے ہوئی، جانیے دلچسپ سٹوری۔ عمران خان کے گھر کے پاس مرشد خانہ کیسے بنا اور پھر کیسے فرح گوگی نے بشریٰ بی بی کی طلاق کرا کے عمران خان سے شادی کروائی۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ فرح نے کیوں بنایا، اس سے فرح کو کیا فائدہ ہوا جب عاصم منیر اور عمران خان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جانیے ایسی حقائق آج کی ویڈیو میں۔ ابتدائی زندگی۔ فرح کا تعلق شیخو پورہ کے نواحی گاؤں گھینگ سے ہے۔ اس کا تعلق شیخ برادری کے کھیتی باڑی کرنے والے خاندان سے ہے۔ اس خاندان کی مالی حیثیت یہ تھی کہ ان کا گزر اچھا ہوتا تھا۔ اسی خاندان میں فرح شہزادی کی پیدائش ہوئی۔ یہ 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ سب سے بڑی بہن کا نام مسرت شہزادی ہے جس کا نک نیم بلو ہے۔ دوسرے نمبر پر فرح شہزادی ہے جس کا نک نیم گوگی ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر ان کا بھائی شفیق خان آتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد یہ دونوں بہنیں پڑھائی کے سلسلے میں لاہور آ گئیں۔ لاہور آ کر فرح گوگی نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں پر وہ ہاکی کی بہترین کھلاڑی تھی اور کالج کی ٹیم کی طرف سے کھیلا کرتی تھی۔ جب فرح نے کروڑوں روپے کا مرشد خانہ بنایا، فرح نے لاہور میں مختلف نوکریاں بھی شروع کر دیں، جن میں سے ایک نوکری بطور سیلز گرل ایک معروف فرنیچر کی شاپ پر تھی۔ کہا جاتا ہے فرح کو بھی اس دور میں ماڈلنگ کا شوق تھا۔ اس دوران فرح کی دوستی ایک فیشن فوٹوگرافر سے ہوئی۔ اس فوٹوگرافر کی لاہور میں ایک بوتیک تھی جہاں پر اس نے فرح گوگی کا ایک فوٹو شوٹ بھی کیا۔ اسی دوست کی وجہ سے فرح لاہور کے سماجی حلقوں میں ایکٹیو ہوئی اور پھر یہیں پر اس کی ملاقات احسن جمیل گجر سے ہوئی۔ احسن جمیل گجر شادی شدہ تھے، لیکن ان کی فرح کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو انہوں نے 2004 میں دوسری شادی کر لی۔ یہ ایک امیر سیاسی گھرانے کے سپوت ہیں۔ ان کے والد چودھری اقبال گجر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں اور معروف سیاستدان ہیں۔ شادی کے بعد فرح نے ماڈلنگ کو چھوڑ دیا۔ اس وقت احسن جمیل گجر گجرانوالہ میں اپنے بزنس میں دوستوں کے ساتھ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کر رہے تھے جس کا نام منگولیا پارک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ فرح نے اپنے شوہر کے ساتھ اس کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور جلد ہی پورے کاروبار کو ٹیک اوور کر لیا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن فرح گوگی کی ملاقات بشریٰ بی بی سے ہوئی۔ یہ کسٹم آفیسر خاور مانکا کی اہلیہ تھی۔ فرح نے بشریٰ بی بی سے بیعت کر لی۔ اب ان کے آپس میں 2 تعلقات تھے، ایک پیری مریدی کا اور دوسرا دوستی کا۔ بشریٰ بی بی فرح کو پیار سے اپنی بچی بھی کہتی تھی۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں، بشریٰ بی بی کی بڑی بہن مریم ریاض بٹو نے دوسری شادی پی ٹی آئی کے رہنما سید سعد عبداللہ سے کی۔ سید سعد عبداللہ عمران خان کے کئی دہائیوں سے قریبی دوست تھے۔ اسی توسط سے مریم ریاض بٹو کی عمران خان سے فون پر بات شروع ہوئی۔ اس وقت مریم ریاض بٹو کینیڈا سے دبئی شفٹ ہو چکی تھی اور اپنے پہلے شوہر عامر خان سے طلاق لے چکی تھی۔ عمران خان نے مریم ریاض بٹو کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا UAE میں اعزازی عہدہ بھی دیا، مگر اسی دوران 2015 میں بنی گالہ کی اسٹریٹ نمبر 2 میں فرح گوگی اور احسن جمیل گجر نے ذاتی انویسٹمنٹ سے 4 کنال کا ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس کی سجاوٹ پر لاکھوں روپیہ لگا دیا گیا۔ گیراج میں مرسڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی اور یہاں پر ایک مرشد خانہ بنا کر اس کا انتظام پنکی پیرنی کو دے دیا گیا۔ مریم ریاض بٹو نے پنکی پیرنی کا رابطہ عمران خان سے کروایا اور عمران خان اکثر اپنے گھر سے ٹہلتے ہوئے چند قدم کے فاصلے پر مرشد خانے میں آ جاتے۔ فرح نے عمران خان کی شادی کیسے کروائی؟ مرشد خانہ بنانے کے بعد فرح کا دوسرا اہم کارنامہ عمران خان اور پنکی پیرنی کی شادی کروانا تھا۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلے فرح نے خواب دیکھا کہ اگر عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے تو انہیں بشریٰ بی بی سے شادی کرنا ہوگی۔ عمران خان فرح کی بہت قدر کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس خواب کو ذرا بھی لفٹ نہ کروائی۔ تو دوسری بار یہ خواب پنکی پیرنی کے خاوند اول خاور مانکا نے دیکھا اور اس بار یہ خواب عمران خان تک پہنچانے کی ذمہ داری پنکی پیرنی نے نبھائی۔ اسے اوپر سے آنے والا حکم قرار دیا گیا۔ عمران خان بشریٰ کے زیر اثر تھے، سو وہ شادی کے لیے مان گئے۔ شادی کے تمام انتظامات اور اس میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو فرح نے دور کیا۔ عمران خان صرف اپنا نکاح خواہ ساتھ لائے اور یہ فرح گوگی ہی تھی جنہوں نے یہ شرط رکھوائی کہ بنی گالہ والا گھر مہر میں پنکی پیرنی کے نام کیا جائے۔ عمران خان تو مان گئے، مگر ان کے دوست زلفی بخاری اور اون چودھری نے رکاوٹ ڈالی اور پھر بنی گالہ کا ایک پلاٹ اور زمان پارک والا گھر پنکی پیرنی کے نام لکھا گیا۔
شادی کے بعد بشریٰ بی بی بیاہ کر بنی گالہ تشریف لائیں تو جہیز میں ان کے ساتھ ان کی سہیلی اور مریدنی اور بچی فرح بھی ساتھ ہی تھی۔ فرح گوگی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بنی گالہ والے گھر میں انہی کا حکم چلنے لگا اور ان کی رسائی اس گھر کے کونے کونے تک تھی۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو فرح گوگی نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اپنے آبائی گاؤں کو ایک ماڈل گاؤں میں بدل دیا۔ کارپیٹڈ سڑکیں، نئے کھمبے، ٹرانسفارمرز، ہاسٹل، یعنی اگر ہم پنجاب میں ترقی یافتہ گاؤں کی بات کریں تو آج کی تاریخ میں وہ یہی فرح گوگی کا گاؤں ہے۔ فرح گوگی میڈیا پر ایکسپوز ہوئی۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو یہ امید تھی کہ وہ پنجاب میں اپنا سب سے قابل کھلاڑی بطور وزیر اعلیٰ لگائیں گے، لیکن یہاں پر بھی فرح گوگی کا یہ حکم چلا۔ عثمان بزدار ایک غیر معروف سیاستدان تھے۔ ان کی بیوی کی فرح گوگی سے دوستی تھی اور اسی نسبت سے وہ بشریٰ بی بی کی مریدنی بھی تھی۔ انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ عثمان بزدار کے حوالے کر دیا۔ ابھی تک پاکستانی عوام ان کے نام سے واقف نہیں تھی، مگر پھر 2018 میں عمران خان کی حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ایک ایسا حیران کن سکینڈل آیا جب پورے پاکستان نے پہلی بار فرح گوگی کا نام سنا اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ خاتون پاکستان کی طاقتور ترین خاتون ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی کے خاوند اول خاور مانیکا کا ڈی پی او نارووال سے پھڈا ہو گیا۔ خاور مانیکا نے ڈی پی او سے معافی کا مطالبہ کیا، پھر یہ خبریں میڈیا پر آ گئی جس سے بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ کہا جاتا ہے عثمان بزدار کے دور میں فرح گوگی نے پنجاب کے ہر سرکاری ٹھیکے میں کرپشن کی، پولیس آفیسرز کی بھرتی سے لے کر ہر کام میں کرپشن ہوئی۔ اس پر جاوید چودھری نے باقاعدہ کالمز بھی لکھے، مگر کیا واقعی کرپشن ہوئی؟ کم از کم ثبوت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گھڑی بیچنے کی کہانی۔ فرح گوگی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سعودی عرب کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والی گھڑی دبئی کے ایک بزنس مین کو بیچی۔ نومبر 2022 میں نجی ٹی وی جیو نیوز کے ایک پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں شریک پاکستانی نژاد اماراتی بزنس مین عمر فاروق کی جانب سے دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شہزاد اکبر کی جانب سے فون پر پیشکش کے بعد یہ گھڑی فرح گوگی دبئی لے کر پہنچی تھی، جہاں اسے عمر فاروق نے خریدا۔ عمر فاروق ظہور نے عمران خان کی جانب سے بیچے گئے تحائف کا خریدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی عمران خان کے سابق مشیر شہزاد اکبر سے ملاقات رہتی تھی، جنہوں نے انہیں کال کر کر منفرد گھڑی فروخت کے لیے پیش کی۔ پاکستانی نژاد اماراتی بزنس مین نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ مجھے شہزاد اکبر نے کال پر بتایا کہ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی گھڑی کا سیٹ ہے۔ رضامندی بھرنے کے بعد بشریٰ بی بی کی دوست فرح گوگی مجھے کال کر کے اپنے ہمراہ قیمتی تحفہ دبئی لے کر آئی تھی۔ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ گھڑی دیکھ کر مجھے پسند آئی، جس پر فرح نے کہا تھا کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے وزیر اعظم کو تحفہ دیا گیا ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے تو اسے بیچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھڑی کی تصدیق کرنے کے لیے گراف کی دکان پر لے کر گیا۔ دکان والا گھڑی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس قیمتی گھڑی سیٹ کی قیمت 10 سے 15 ملین ڈالر ہے، کیونکہ یہ دنیا میں واحد ہے۔ پاکستانی بزنس مین نے مزید دعویٰ کیا کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم کو دی گئی گھڑی میں نے 2 ملین ڈالر میں خریدی۔ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ گراف میں جا کر گھڑی بیچیں تو بیچنے اور خریدنے والے کی تمام تفصیلات ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، لہذا فرح گوگی نے رقم کیش میں دینے پر زور دیا، جس کے تحت میں نے 7.5 ملین درہم کیش فرح کے حوالے کر دیا۔ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیا ان باتوں میں آپ کو حقیقت لگتی ہے یا یہ خود ساختہ کہانیاں ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔